بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کا ایک نیا پروگرام۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور اسے عاشورہ محرم بھی کہا جاتا ہے۔ ہر سال آتا ہے اور ہر سال جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تہوار ہے، یہ ایک ایسی رسومات کا مجموعہ ہے جو مسلمانوں میں طویل عرصے سے، اب اس تاریخ کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کب سے یہ سارے سلسلے شروع ہوئے۔ مگر ایک سیدھی سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مقصد کے لیے جان دی، اپنے خانوادے کو قربان کرایا، وہ مقصد، وہ منزل، وہ اصول کیا تھا؟ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ غریبو سادہو رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ دراصل یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہونے والی ابتدا ہے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا یہ پورا قصہ، جس کی یاد ہم یوم قربان، یوم عید الاضحیٰ کے حوالے سے پچھلے مہینے منا چکے ہیں۔ اس پوری داستان کا جو سر عنواں، سر فرق ہے، وہ یہی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا اور انہوں نے کہا کہ تم میری راہ میں اپنی سب سے پسندیدہ، سب سے زیادہ جس سے محبت ہے اس کو قربان کر سکتے ہو۔ انہوں نے وہ کر دکھایا اور ان کے صاحبزادے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، جو خود بھی پیغمبر بنے بعد میں، اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فکر؟ حضرت اسماعیل نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں حاضر ہوں۔ یہ ابتدا ہے اس داستان حرم کی۔ بے شمار واقعات اس کے بعد ہوئے اور پھر 10 محرم الحرام کو اب سے 13.5 تقریباً برس پہلے کربلا میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین نے، جو کوفے کے بہت سارے لوگوں کے کہنے پر، ان کی خواہش پر، ان کی فرمائش پر، ان کے خطوط پر مدینے سے نکل کر وہاں گئے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اب حضرت ابو بکر نہیں ہیں، اب حضرت عمر نہیں ہیں، اب حضرت عثمان نہیں ہیں، اب حضرت علی نہیں ہیں، کبار صحابہ نہیں ہیں۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس وقت یہ بتاؤں کہ اسلام کیا ہے، اسلامی اصول کیا ہیں۔ اس وقت بھی جو حکومت قائم تھی وہ سراسر اسلام کے خلاف نہیں تھی۔ بہت سارے کام غلط تھے، بہت سارے کام اچھے تھے، بہت سارے ممالک فتح کیے جا رہے تھے، مسلمانوں کے لشکر دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، نظم و ضبط بہت اچھا تھا، لیکن ناانصافی تھی، لیکن خلیفہ کی اپنی مرضی تھی، لیکن ظلم و جور تھا، مخالفت پر پابندیاں تھیں، اور اسلام کو اصل ٹریک سے، اصل پٹری سے ہٹانے کا یہ جو ابتدائی مرحلہ تھا، حضرت امام حسین نے یہ سوچا کہ اگر اس مرحلے پر اس کو نہ روکا گیا تو آئندہ چل کر اس کے بہت خراب اثرات ہوں گے۔ انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن انہوں نے اس وقت جو مزاحمت کی، آج اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ صحیح راہ پہ چلیں نہ چلیں، لیکن منہ سے اور دل سے یہی کہتے ہیں کہ صحیح راہ وہی ہے جو امام نے بتائی تھی۔ اب اس کے بعد ہم عملاً ان کے پیغام پر کیوں عمل نہیں کر رہے؟ انسان کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ جو آسان کام ہوتے ہیں وہ کام وہ زیادہ کرتا ہے، جو مشکل کام ہوتے ہیں وہ کم کرتا ہے۔
یہ آسان کام ہے کہ ہم پانی کی سبیل لگا لیں، یہ آسان کام ہے کہ ہم ایک جلوس نکال لیں، یہ آسان کام ہے کہ ہم ماتم کر لیں، یہ آسان کام ہے کہ ہم سینہ پیٹ لیں۔ یہ مشکل کام ہے کہ میں برائی کے خلاف کھڑا ہوں، جہاں ظلم ہو رہا ہو ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑوں، جہاں فحاشی پھیلائی جا رہی ہو میں اس فحاشی کو روکوں۔ اختر عثمان ہمارے ایک اس زمانے کے شاعر ہیں، بہت عمدہ شاعر ہیں۔ ان کی شاعری بہت سارے زاویوں سے پڑھنے کے لائق ہے۔ ان کے دو اشعار حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ جب منہ سے یہ کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، جب منہ سے یہ کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، تو دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں جاتے ہو یہ سر کیوں نہیں جاتا؟ امام حسین نے اپنا سر پیش کر دیا، خود اس دربار میں نہیں گیا۔ دل میں اگر آپ کے امام حسین سے محبت ہے، آپ ان کے پیغام پر عمل کریں۔ انہوں نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ کریں، اتنا نہیں کر سکتے تو کچھ اس کے قریب تک جائیں۔ منہ سے برا، ہاتھ سے کسی برائی کو نہیں روک سکتے، منہ سے تو اس کو، منہ سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں تو اس کو برا جانو، کھجائیے کہ آپ خود ان برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو دراصل عاشورہ کا پیغام یہی ہے کہ نیکی کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، بدی کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، اور دل میں برا جاننے کا بھی مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو کچھ کر سکتے ہو، جس حد تک کر سکتے ہو وہ کرو۔ اس ساری کہانی سے ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں، جو لوگ آرام و آسائش کی زندگی گزار رہے ہوں، وہ کبھی ایسی کاموں میں ساتھ نہیں دیتے۔ دکھانے کے لیے وہ سب، جیسے کوفے والوں نے دکھانے کے لیے وہاں تو خطوط بھیج دیے، آئیے ہم آپ کے لیے تیار ہیں، جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں میں وفا نہیں ہوتی، وفا غریب غربا میں ہی ہوتی ہے، وفا محروم آدمی میں ہی ہوتی ہے۔ وہ دل سے بھی آپ کے ساتھ ہے، اور جب اگر اسے کھڑا کر دیا جائے تو وہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ احمد فراز نے کہا تھا کہ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانہ تجھے شاید کہ خرابوں میں ملے۔ خرابے، اجڑی ہوئی جگہیں، کمتر جگہیں، جھونپڑیاں، ریگستان، ویران جگہیں، سہولتوں سے محروم جگہیں، یہاں کے رہنے والے لوگ شاید تمہارا ساتھ دے دیں، لیکن یہ جو امیر لوگ ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جن کو زندگی کی ساری سہولتیں جب ان کو میسر ہیں، انہیں تبدیلی کا کیا شوق ہے؟ تبدیلی کے شوق تو اس کو ہوگا جس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایسی آواز کے پیچھے لبیک کہے گا اور وہ کھڑا ہوگا۔ بہرحال ایک اور ہمارے زمانے کے بڑے معروف اور مقبول شاعر حضرت جوش ملیح ہیں، اور ان کی تو ایک بہت ہی مارکۃ الآرا نظم ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی، اس کو دہرانے کی شاید یہاں ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہی ہے کہ بہار خون جگر سے اگے تو بات بنے، نوائے شیوہ جورے خزاں سے کیا ہوگا، مزہ تو جب ہے کہ نظم چمن پہ چھا جاؤ، شکایت روش باغباں سے کیا ہوگا، ان آنسوؤں میں بہائے بغیر تاج یزید، فقط حسین پہ آہو فغاں سے کیا ہوگا۔ یہ آہو فغاں بھی آپ کرتے رہیں، لیکن اس آہو فغاں سے اگر لوگ پریشان ہو رہے ہوں، لوگوں کے راستے بند ہو رہے ہوں، لوگوں کی زندگی میں خلل پڑ رہا ہو، تو شاید یہ بھی کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے۔
اس آہ و فغاں کے لیے آپ کے گھر ہونے چاہیے، آپ کی مساجد ہونی چاہیے، آپ کے اجتماع گاہیں ہونی چاہیے۔ یہ عام سڑکوں پر لوگوں کو اپنی آہ و فغاں کے ذریعے تنگ کرنا، یہ شاید کبھی بھی کسی بھی مصلح کا، کسی بھی امام کا، کسی بھی عالم کا، کسی بھی ذاکر کا یہ مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔